میں آج کوشش کروں گا کہ اس واقعے کی کچھ ایسی تفصیلات جو ہمارے ذرا کم بیان کی جاتی ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے کب اس سفر کا آغاز کیا تھا. پیغمبر اکرم نے حجۃ الوداع کا آغاز کب کیا کہ جب جا کر بعد غدیر تک پہنچے. 25 ذی القعدہ کی تاریخ تھی جب پیغمبر اکرم کا سفر شروع ہوا. پیغمبر اکرم کے ہمراہ ان کی ساری ازواج موجود ہیں, ذہن میں رکھیے گا, ساری ازواج ان کے ساتھ موجود. اور پیغمبر اکرم نے اسی حج کے اندر یہ اشارہ فرما دیا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری حج ہوگا. اس لیے بات لوگوں تک پہنچ گئی تھی کہ اب جدائی کا دن ہے, اس لیے جتنا پیغمبر اکرم کی قربت انسان اختیار کرتا ہے, ان کی صحبت اختیار کر سکتا ہے, اختیار کرنے کی کوشش کی. تو مدینہ سے 70,000 حاجی پیغمبر کے ساتھ شریک ہیں. 70,000 مدینہ سے شریک ہیں. غدیر کے میدان میں کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ. 1,20,000 کی تعداد ملتی ہے روایات کے اندر. تو 1,20,000 غدیر کے دن ہیں. مدینہ سے 70,000 چلنے والے ہیں. پھر مولا علی کو بھیجا گیا تھا نجران کی طرف بھی اور یمن کی طرف بھی, وہاں سے خمس و زکوٰۃ لینے کے لیے بھی, ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بھی, اور کچھ ان کے یہاں اختلافات پائے جاتے تھے اس کو سلجھانے کے لیے بھی. اور یہ بتا دیا کہ اگر کہیں پر فیصلہ کروانے کا وقت آ جائے تو علی وہ ہیں جو قاضی بننے کے لائق ہیں. اور پھر میرے مولا وہاں یمن کے اندر گئے ہیں, تو اس طریقے سے ان کے اندر عقیدت اہل بیت کو اور عقیدت رسول اکرم کو بیدار کیا ہے کہ یمن سے آنے والوں کی تعداد 12,000 کی تھی. 12,000 یمن سے آ رہے ہیں. پھر مکے والوں کو بھی اندازہ ہوا کہ پیغمبر تشریف آ رہے ہیں تو مکے والوں پر بھی حج ہے. ایسے نہیں کہ مکے کے اندر بیٹھنا ہی حج ہو گیا, نہیں, حج کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے, مناسک میں حج کو انجام دینا پڑتا ہے, مناسک حج کو انجام دینا پڑتا ہے. تو 5,000 مسلمان مکے کے اور باقی پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں. یہ پہنچے بعض روایتوں کے مطابق 4 ذی الحجہ کو, بعض روایتوں کے مطابق 5 ذی الحجہ کو مکہ کے اندر. اور جب پیغمبر مدینہ سے پہنچے ہیں مکہ کے اندر 5 ذی الحجہ کو, تو اسی تاریخ کو علی مرتضیٰ بھی یمن سے کاروان لے کر مکہ پہنچے. یعنی آپ اس بات کو محسوس کیجئے گا کہ پیغمبر اکرم مکہ میں جانے سے پہلے انتظار کر رہے تھے کہ کہاں ہے علی. جب علی آ جائیں گے تو میں داخل ہوں گا. تو مجھے یاد آیا کہ مکہ میں جانے سے پہلے بھی نبی نے علی کا انتظار کیا, اور ہجرت کے موقع پر مدینہ داخل ہونے سے پہلے بھی نبی نے علی کا انتظار کیا. یا علی. اور اس طریقے سے اب یہ کارواں مکہ کے اندر داخل ہوا. سب نے عمرہ انجام دیا کیونکہ احرام مان کر آئے تھے, سب نے عمرہ انجام دیا. اب توجہ رکھیے گا, ہمارے اس روایت کو ذرا کم بیان کیا جاتا ہے, صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. جب سب نے عمرہ انجام دے دیا تو زمانہ جاہلیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ احرام کو جاری رکھتے تھے یہاں تک کہ حج کا زمانہ آتا تھا, اسی احرام کے ساتھ ہی حج انجام دیتے تھے. پیغمبر نے فرمایا عمرہ مکمل ہو گیا ہے, احرام ختم ہو گیا, اب احرام اتار لو, اپنے سادہ کپڑے پہن لو. بعض افراد نے کہا کہ کیا مطلب, اب ہم احرام اتار لیں تو کیا ہمارے لیے ہر چیز اب حلال ہو گئی ہے کہ جو احرام کے وقت حرام ہوتی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کل شیء حلال, آپ کے لیے ہر چیز اب حلال ہو گئی. صحیح بخاری کا جملہ یہ ہے فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ, یہ بات اصحاب کو گرا محسوس ہوئی. صحیح بخاری کے اندر اتنی خفیف انداز میں اور اتنے معمولی انداز میں اس بات کو لکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بات صحابہ پر ذرا گرا محسوس ہوئی اور صحابہ کو سنگین معلوم ہوئی. باقی کیا انہوں نے جملے کہے وہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے, البتہ ایک جملہ اتنا خطرناک بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کہ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا, کہ حلال ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہم وہ کام انجام دے کر پھر ہم حج کے لیے جائیں. اور ایسے الفاظ کبھی استعمال کیے اس روایت کے اندر کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اور پھر جناب عائشہ دیکھتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے چہرے مبارک پر غیظ و غضب کے آثار ہیں, تو عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے غضب نہ کیا؟ تو پیغمبر نے بیان کیا کہ یہ حالت ہے ابھی اس زمانے کے اصحاب کی. تو اس وقت جناب عائشہ کا جملہ یہ تھا, جملہ توجہ سنیے گا, فرماتی ہیں کہ ادخلہ اللہ النار, جس نے آپ کو غضب نہ کیا پروردگار سب کو آتش جہنم میں جلائے. اتنی کم تو سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے اس پہ, اور الہامین ہونی چاہیے کہ اے رسول جس نے آپ کو غضب نہ کیا ہے خدا انہیں آتش جہنم میں جلائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے بی بی آپ نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ صرف کافروں کے لیے آتش جہنم کی دعا کرنا یہ معین اور یہ محدود نہیں ہے, صرف مشرکوں کے لیے محدود نہیں ہے کہ ہم آتش جہنم کے لیے دعا کریں. آپ نے تو میری مشکل حل کر دی. میں اب یہ کہنے والا تھا کہ بعض مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں وہ بھی اس لائق ہیں کہ بی بی ان کے لیے کہتی ہے کہ وہ بھی آتش جہنم میں جلائے جائیں. اور مسلمان تو مسلمان, وہ تو آج اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں آج کے دور کے مسلمان ایسے ہی ہیں,
لیکن جو ہمارے بھائی نے ہمارے مشکل حل کر دی کہ اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں بھی بی بی عائشہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ بھی آتے جو جہنم میں چلا جائے اگر یہ رسول اللہ کو غضبناک کرنے والے ہیں. درود پڑھ دیجیے گا محمد پھر اس کے بعد تقریباً سمجھ لیجئے کہ ایک ہی دن کے اندر عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. 5 ذی الحجہ کو 6 ذی الحجہ کو آپ زیادہ سے زیادہ فرض کر لیجئے کہ عمرہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد یہ حلال زمانہ ہے کہ جہاں پر ہر چیز حلال ہے. 9 ذی الحجہ سے اب حج کا آغاز ہو رہا ہے. 9 ذی الحجہ کے بارے میں یہ روایت ہے جو ہمارے یہاں شاید بعض علماء اہل سنت کو یا بعض ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ غدیر کی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم وہ عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے تو وہ عرفہ کا پیغام ہے. حالانکہ عرفہ اس سے پہلے آ چکا ہے, حج اس سے پہلے آ چکا ہے, پیغمبر اکرم کا پہلا حج ہے, ورنہ اس سے پہلے حج آ چکا ہے. حکم جہاد آ چکا ہے, حکم روزہ آ چکا ہے, حکم نماز آ چکا ہے, حکم امر بالمعروف آ چکا ہے, نہی عن المنکر آ چکا ہے, سارے احکامات آ چکے ہیں. اب جو حکم ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارا دین مکمل ہو رہا ہے آج کے دن. تو یہ کون سا حکم ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آج کا دین مکمل ہو رہا ہے آج کے دن؟ اس کا مطلب کوئی بہت بڑا حکم ہے, نماز یا اس سے بڑا حکم ہے, روزہ یا اس سے بڑا حکم ہے, جبکہ سارے احکامات آ چکے ہیں. تو کون سا حکم تھا جو عرفہ کے دن نازل ہوا؟ اب سنیے گا روایت. عرفہ کے دن کے بارے میں شاید ہمارے بھی بھائیوں نے, ہمارے دوستوں نے, ہمارے احباب نے, ہمارے مجمع نے شاید یہ روایت کم سنی ہوگی کہ پیغمبر اکرم نے خیمہ نصب کیا اور فرمایا اے علی تجھے خدا نے امیر المومنین قرار دیا ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد. اور سبھی کو حکم دیا جو ان کے اطراف میں اصحاب موجود تھے, کہا اب علی کی خدمت میں آؤ اور یہ کہہ کر سلام نہ کرو کہ السلام علیکم یا ابا الحسن, اب یہ کہہ کر سلام کرو السلام علیکم یا امیر المومنین. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. تو عرفہ کے دن ہی اعلان ہو گیا ہے. تو حج کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. عرفہ کے دن اگر یہ آیت نازل بھی ہوئی ہے تو امیر المومنین بنایا گیا ہے, اس لیے آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارے دین کو آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا. پھر اس کے بعد عرفہ کے بعد پھر حج جاری ہوتا ہے, مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں سبھی اصحاب, پھر منی کی طرف جاتے ہیں, قربانی ہوتی ہے, احرام کھل جاتا ہے. ابھی توجہ فرمائیے گا کہ پیغمبر اکرم بہت عرصے کے بعد دوبارہ اپنے شہر لوٹے ہیں, بڑی پریشانیوں کے بعد, بڑی جنگوں کے بعد دوبارہ اپنے وطن آئے ہیں. کیا چاہیے تھا پیغمبر اکرم کو, جو ایک عام انسان عام طور پہ کرتا ہے کہ اپنے جو اہل و عیال ہیں یا اپنے جو خاندان والے, اپنے قبیلے والے, ان سے ملاقات کرتا ہے, کچھ اپنے شہر کو دیکھتا ہے, کچھ تبلیغ کرتا ہے. اگر کوئی دیندار آدمی ہے تو یہ کام کرتا ہے کہ مزید اور مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے مکہ, اور مکہ کے اندر مزید اسلام پھیلتا جائے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے. لیکن توجہ فرمائیے گا پیغمبر کا حج مکمل ہوا ہے 12 ذی الحجہ کو, اور 14 ذی الحجہ کو پیغمبر نے فرمایا چلو اب ہم مکہ سے باہر جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ ذہن میں ہے کہ کسی ایک اہم پیغام کو پہنچانا ہے اور اس کے لیے ممبر سجانا باقی ہے. اور پھر جب 14 ذی الحجہ کو پیغمبر اکرم نے مکہ سے باہر قدم بڑھانا شروع کیا تو ان کے ساتھ اصحاب موجود ہیں. جو مدینہ جانے والے ہیں وہ تو ویسے ہی پیغمبر اکرم کے ساتھ ہیں, بلکہ یمن سے آنے والوں کے لیے بھی راستہ وہیں سے بنتا تھا, اس لیے وہ بھی پیغمبر اکرم کے ساتھ ہو گئے. جو مکہ والے تھے وہ بھی وداع کرنے کے لیے پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. جو دوسرے علاقوں سے آئے تھے اس مقام تک کہ جہاں تک غدیر سے پہلے تک نہ پہنچے تھے, اس مقام تک سبھی پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے. تو پیغمبر اکرم نے محسوس کیا کہ اب وہ مقام آنے والا ہے کہ جہاں سے اب راستے جدا ہونے والے ہیں اور ہر ایک اپنے راستے کی طرف جانے والا ہے, اس لیے وہ آخری پیغام اب میں دیتا ہوا جاؤں. مزیدار بات یہ ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ غدیر کا دن ہے. اس کے علاوہ آج کون سا دن ہے؟ ہفتے کے دنوں میں سے کون سا دن ہے؟ پیر کا دن ہے. اس زمانے میں 18 ذی الحجہ کو پیر کا دن تھا. پیر کا دن تھا. اچھا غدیر کس کو کہتے ہیں؟ غدیر کا مطلب کیا ہے اردو زبان میں؟ غدیر کہتے ہیں تالاب کو. تالاب یا جہاں وہ گھڑے کے جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے, کیونکہ سیلاب آیا کرتا تھا اور یہاں سے آگے جا کرتا, ریڈ سی تک وہ سیلاب کا پانی پہنچتا تھا, تو درمیان میں جو سیلاب گزرتا ہوا جاتا تھا جتنے گھڑے ہوتے تھے ان کو بھرتا ہوا جاتا تھا. اور یہاں پر دلوں کو بھرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے مولا متقیان کی ولایت کا اعلان فرما دیا. تو یہ گھڑوں کو بھرتا ہوا جاتا تھا. ان گھڑوں کو, ان تالاب کو کہا جاتا ہے غدیر.
اور وہ گھڑا اور وہ تالاب کہ جہاں کے قریب کھڑے رہ کر پیغمبر اکرم نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، وہ ہے غدیر خم کا تالاب۔ ظہر سے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ آدھا گھنٹہ پہلے جناب بلال حبشی کو کہا کہ اے بلال لوگوں کو بلانے کی تیاری کرو، اور پیغمبر اکرم نے وہاں سے اپنا راستہ تھوڑا سا تبدیل کیا اور غدیر کے راستے کی طرف جانے لگے۔ کہا کہ اصحاب کو بلاؤ، زوال سے پہلے کا وقت تھا، سب کو جمع کیا گیا، اب سب آ رہے ہیں، سب یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے پیغمبر اکرم نماز انجام دیں گے، اور پیغمبر اکرم نے ظہر کے وقت سب سے پہلے نماز جماعت انجام دی۔ نماز جماعت کے بعد اتنا بڑا جمع غفیر نماز پڑھا ہے پیغمبر کی ہمراہی میں۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو اب یہ حکم دیا کہ اب اپنے اونٹوں سے پالان کو اٹھانا، اور اب تیاری ہو رہی ہے غدیر کی، اب منبر سج رہا ہے غدیر کا۔ کاش ہم بھی اس زمانے کے اندر ہوتے ہیں تو علی مرتضیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہوتے ہیں، وہ زمانہ دوبارہ لوٹ آئے اور علی مرتضیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، پیغمبر اکرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، غدیر کا خطبہ سن سکیں۔ لیکن یہ موقع ہمیں اس طریقے سے مولا نے نصیب کیا ہے کہ اگر اس زمانے میں وہاں غدیر میں موجود نہیں تھے تو آج نجف میں ہمارے پاس موجود ہو، اور یہاں پر یہ آواز بلند کرو، بایعنا کا یا کرار، بایعنا کا یا کرار، بایعنا کا یا کرار۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے علی، اے حیدر کرار، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے آ گئے ہیں، ہم غدیر کے دن آپ کی بیعت کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو پالانوں کا منبر سجایا گیا۔ اچھا، جہاں پر میرے رسول کھڑے تھے وہاں پر 5 درخت تھے، 5 درخت تھے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ 5 ہی کیوں تھے، پنجتن پاک بھی وہاں پر موجود ہیں اور درخت بھی 5 ہی تھے۔ 5 درختوں کے سائے میں حکم دیا سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار کو کہ صاحبہ کا انتظام کرو۔ صاحبہ کا انتظام کس کے لیے ہے؟ نبی اور علی کے لیے، باقی سب دھوپ میں ہیں، تاکہ انہیں یاد رہے کہ ہمیں نبی نے دھوپ میں کھڑا کروایا تھا 3 دن تک، ہمیں نبی نے دھوپ میں رکوایا تھا 3 دن تک۔ تو پیغمبر نے صاحبہ کا اہتمام کیا ہے ممبر پر آنے والوں کے لیے، اور یہ عجیب ممبر ہے کہ جہاں پر آنے والا ایک خطیب نہیں ہے، 2 خطیب ہیں۔ تھوڑا سا بلند آواز سے ساتھ دیجیے گا کہ زمانے میں صرف ایک ہی مرتبہ ممبر ایسا سجا ہے کہ جہاں بولنے والا ایک نہیں تھا، 2 تھے۔ اور پھر پالانوں کا جو ممبر تیار ہو گیا، سائے کے اندر آ گئے، درخت کے سائے کے اندر، اب پیغمبر نے خطبے کا آغاز کیا، اور خطبے کا آغاز کیا تو توحید سے کیا۔ پورا خطبہ موجود ہے، 10ویں سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اس خطبے کو بیان فرمایا۔ صرف وہ جو خطبے کا ایک جملہ ہے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ کئی مرتبہ تکرار ہوا ہے، اور عام طور پر جتنی حدیثیں مولا متقیان کے حوالے سے ہم تک زیادہ طریقے سے پہنچی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار پیغمبر نے وہ حدیث دہرائی ہے، جیسے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو وہ ایک مرتبہ نہیں فرمایا تھا، چونکہ بار بار فرمایا تھا اس لیے لوگوں کو یاد رہ گیا۔ اسی طریقے سے وہ حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، وہ صرف تبوک کے موقع پر نہیں فرمایا تھا، بار بار فرمایا تھا، خطبہ غدیر کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ جو بار بار دہرائی گئی ہے، من کنت مولا کی بھی حدیث وہ ہے کہ جو بار بار دہرائی گئی، اس لیے ذہن نشین ہو گئی۔ اب پیغمبر نے بیان فرمایا، توحید کا اعلان کیا، پھر رسالت کا اعلان کیا، رسالت کے بعد اپنی زحمات کو بیان کیا کہ تم کون تھے اور تمہیں ہم نے کہاں تک پہنچایا ہے، اور پھر پیغمبر نے اسی خطبے کے اندر بیان کیا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا معیار ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہاں پر زمینہ سازی کی جا رہی ہے کہ پہچانو کہ میں جس کا تعارف کروانے والا ہوں وہ امام المتقین، وہ حسب و نسب کی وجہ سے میں تعارف نہیں کروا رہا ہوں، وہ حقیقت میں متقی پرہیزگار ہے، اس سے بڑا کوئی کل ایمان نہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ محسوس ہوا ہے جبرائیل کے آنے سے کہ لگتا ہے یہ میرا سال آخری سال ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اس لیے میں تمہارے لیے ایک ایسا انتظام کر کے جا رہا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اور پھر یہ حدیث شاہ فرمائی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیت، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اہل بیت، بلند آواز سے کہیے گا، دوسرے۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے، میرے نبی نے 12 ائمہ کا ذکر کیا ہے، لیکن جب 12 ائمہ کا ذکر کیا ہے اور سب سے پہلے اپنے جانشین کا تعارف کروایا ہے تو اس وقت یہ کہا کہ میں چلا جاؤں گا لیکن میرے بعد ساری امت کی باغ دوڑ سنبھالنے والے اور تمہارے رہبر اور رہنما وہ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، تم میں سب سے زیادہ صاحب ایمان تھے، جو ہر جنگ میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، جو صلح کا موقع ہو یا جنگ کا موقع ہو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے تو میری ہمراہی میں ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد علی کو اپنے قریب بلایا، علی مرتضیٰ اس وقت پہلے زینے پر موجود تھے اور نبی دوسرے زینے پر موجود تھے، میرے مولا کو اپنے قریب بلایا، دائیں طرف کھڑا کیا، اور اس کے بعد اب میں مجبور ہوں کہ مائک کو چھوڑ دوں اور مائک کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے علی مرتضیٰ کو اپنے قریب کیا اور اٹھایا
اور اتنا بلند کیا کہ پیغمبر کی بغل کی سفیدی ظاہر ہونا شروع ہو گئی جو زندگی میں اس سے پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور اٹھا کر دکھا کر بتایا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد دکھا کر بتایا ہے۔ اور پیغمبر کے بارے میں قرآن ہی کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، پیغمبر جو تمہیں دے دیں اسے لے لو۔ اور پھر دوسرے مقام پر یہ فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ کلام نہیں کرتا اپنی مرضی سے، جو کہتا ہے وہ خدا کی وحی کے مطابق۔ تو جب علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو زبان سے بھی فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور دکھا کر بھی بتایا ہے کہ جس علی کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کوئی اور علی نہیں ہے، وہ یہی علی ہے کہ جسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، پیغمبر نے دعا کی ہے، فرمایا کہ اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا وخذل من خذلا، اے پروردگارہ اس سے دوستی رکھنا جو علی سے دوستی رکھنا، اے خدا اس سے دشمنی رکھنا جو علی سے دشمنی رکھنا، اے خدا اس کی نصرت کرنا جو علی کی نصرت کرے، اور اے خدا اس کو رسوا کر دینا کہ جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد پھر 12 ائمہ کا فردن فردن پوری روایت کے مطابق میرے مولا نے، میرے نبی نے ذکر کیا، ان کے بعد کون امیر ہوگا، ان کے بعد کون امام ہوگا، ان کے بعد کون وسیع ہوگا۔ اور اس خطبے کے اندر میرے مولا کو صرف مولا کہہ کر نہیں پکارا ہے، یہ نہیں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مولا کا لفظ کے اندر جس کی وجہ سے ہمارے ذرا سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ مولا کا لفظ دوست کے معنی میں استعمال ہوا، کس معنی میں استعمال ہوا، بلکہ اس خطبے کے اندر کبھی علی کو امیر کہا، توجہ رکھیے گا، کبھی علی کو امیر کہا، کبھی امام کہا، کبھی خلیفہ کہا، کبھی مولا کہا، کبھی ولی کہا، تاکہ لوگ اچھے طریقے سے جان جائیں کہ تمہارے بعد جو کچھ ہے وہ علی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا سا ہے محسن، تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے یا علی۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت میں موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، یہ صحیح بخاری کا جملہ ہے، یکون 12 امیرا، میرے بعد 12 جانشین ہوں گے۔ ہمارے ایک صاحب سے مناظرہ ہو رہا تھا، جب ہم نے یہ حدیث پیش کی صحیح بخاری کی تو کہا کہ اس کے اندر لفظ امیر آیا ہے، آپ علی کو امام مانتے ہیں؟ کہ اس میں تو آیا کہ 12 امیر ہوں گے، 12 امیرا، صحیح بخاری کے اندر امیر کا لفظ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ تو کہا آپ تو اپنے ائمہ کو امام کہتے ہیں، امیر تو نہیں کہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو جواب میں کہا کہ اگر آپ ہمارے سلام کو دیکھ لیتے تو دیکھتے کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ آپ کی کتاب کے اندر لفظ خلیفہ آیا ہے تو ہمارے کلمے کو دیکھ لیتے، تو کلمے کے اندر آیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اور اگر غدیر کو دیکھتے تو پھر پہچان جاتے کہ علی ہی ہمارے مولا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے۔ تو علی ہمارے مولا بھی ہیں، علی ولی بھی ہیں، علی امیر بھی ہیں، علی امام بھی ہیں، علی خلیفہ بھی ہیں، علی امیر بھی ہیں، ہمارے سرپرست علی ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا کہ علی نے کتنی قربانیاں دی ہیں، علی نے کتنی مدد کی اور خدمت کی ہے دین اسلام کی۔ اور جب پورا خطبہ مکمل ہو گیا تو پھر وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن یہ دین مکمل ہوا ہے۔ بس عزیزوں میں نے بات کو مختصر کیا، 2 چھوٹی سی باتیں، نہیں مختصر نہیں کرنا، چلیں پھر کچھ اور باتیں بیان کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اور میں ہی رہ جائے باقی سب چلے جائیں۔ فرمائیے کتنے دن وہاں پہ قیام کیا اور خیمہ لگا کے جو 3 دن مومنین کی مبارکباد کا جو یا تو میں اتر جاتا ہوں آپ آ جاتے ہیں۔ ابھی خطبہ مکمل ہوا ہے، خطبہ پیغمبر نے مکمل کر دیا۔ خطبہ مکمل کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اب میں جو جملے کہہ رہا ہوں اسے تم دہراؤ، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ جو ہاتھوں سے آ کر بیعت نہیں کر سکتا ہے وہ ان جملوں کو دہرائے، یہی اس کی بیعت ہے۔ اب پہ فرمایا کہ یہ کہو کہ میرے چلے جانے کے بعد، محمد مصطفیٰ کے چلے جانے کے بعد تمہارا امیر اور سرپرست علی مرتضیٰ، میں اس کا اقرار کرتا ہوں یہ تمہاری بیعت ہے۔ تو زبانی بیعت لے لی، اور اس کے بعد پھر خیمہ نصب کیا، ایک طرف میرے مولا کا خیمہ تھا، دوسری طرف میرے نبی مولا کا خیمہ تھا،
اور تمام اصحاب سے فرمایا کہ فردن فردن تم آؤ اور علی مرتضیٰ کے پاس آ کر السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کر سلام کرو اور بیعت کرو اور پھر میرے یہاں سے مبارکباد لے کر جاؤ. باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ نبی نے کبھی کسی کے موقع پر نہیں کہا کہ مجھے آ کر مبارک دو. توجہ رکھیے گا, ہم آتے ہیں نبی کی خدمت میں یا ویسے ہم ایک دوسرے کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں مبارکبادیں, لیکن پیغمبر نے کبھی نہیں فرمایا تھا کہ میرے پاس آ کر مبارکباد دو. کتنی جنگوں کے اندر فتح یابی نصیب ہوئی لیکن نہیں کہا کہ مجھے آ کر مبارکباد دو. فتح مکہ کا موقع آیا, نہیں کہا کہ مجھے آ کر مبارکباد دو. صرف غدیر کا میدان تھا, کہا کہ اب مجھے آ کر مبارکباد دو کہ میں نے اپنے جانشین کا انتخاب. تو آتے تھے میرے مولا کے خیمے میں جاتے تھے اور اس کے بعد نبی اکرم کے خیمے میں آیا کرتے تھے. اور اس میں سب سے بڑا مشہور نام تو انہی کا ہی جو سب سے بڑے تھے. انہوں نے کہا کہ بخن بخن یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. مبارکباد ہو ابو طالب کے بیٹے کے لیے. اور ان کا ابو طالب کا بیٹا کہہ کر پکارنا بتا رہا ہے کہ ابو طالب کسی ذلت کا نام نہیں ہے, سب سے بڑی عزت کا نام ہے. اصبحت مولایا, آپ میرے بھی مولا بن گئے, و مولایا کل مومن و مومنہ, اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے. یا علی کو مولا بنایا ہے اور انہوں نے آ کر کہہ بھی دیا کہ علی مولا ہیں. اگر علی کو یہاں پر مولا دوست کے معنوں میں بنایا ہوتا تو دوست تو آپ بھی ہیں. اور ہم نے تو یہی سنا ہے آپ کے ماننے والوں سے کہ یار فقط چار, تو یار کا مطلب ہی دوست کا مطلب ہوتا ہے. تو اگر دوست کا معنی بھی لے لیں تو پیغمبر اکرم نے 1,20,000 کے مجمع میں کسی اور کو مولا اور دوست نہیں بنایا. اگر بنایا ہے تو علی کو اپنا دوست بنایا. صرف علی کو مولا کہا. اور پھر اس طریقے سے 3 دن تک آ کر بیعت کا سلسلہ جاری رہا, مبارکباد کا سلسلہ جاری رہا, یہاں تک خواتین کی باری آئی تو ایک پانی کا ظرف لایا گیا اور اس ظرف کے اندر حکم یہ دیا گیا خواتین کو پردہ لگایا جائے, اور ظرف کے ایک حصے میں خواتین اپنے ہاتھ کو ڈالیں اور دوسرے حصے میں مولا کا ہاتھ ہوتا تھا. اور خواتین سے بھی کہا گیا, کیونکہ خواتین میں بڑی بڑی خواتین موجود تھیں, اس لیے ان سے بھی بیعت لینا بہت ضروری تھا. تو ان سے اس طریقے سے بیعت لی گئی کہ اے علی آج آپ ہمارے بھی مولا بن گئے, اور ہر خاتون اور ہر مرد کے مولا بن گئے.